السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کا چیپٹر نمبر 4 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس کا نام ہے پیٹرولیم کی کہانی۔ اس کے سب مصنف ہیں، ان کا نام ہے آفتاب حسن۔ ان کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، جو ٹاپ پہ ہی لکھا ہوا ہے۔ پیدائش ان کی ہوئی تھی 16 ستمبر 1909 بہار میں، جو کہ ہندوستان میں واقع ہے۔ وفات ان کی ہوئی تھی 26 فروری 1993 کراچی میں۔ تصانیف میں ان کے شامل ہے سائنس ہمارے لیے۔ اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کتنی کور کر لیتے ہیں۔ ہماری زمین انمول خزانوں سے بھری پڑی ہے، اور ان خزانوں سے جو دولت نکلتی ہے، اس میں پیٹرولیم ایسی شے ہے جس کا بدل ملنا مشکل ہے۔ جدید دنیا دراصل مشین کی دنیا ہے۔ مشین کے لیے اس وقت 3 اہم ذریعے ہیں: بجلی، کوئلہ اور پیٹرول۔ بجلی ایک جگہ قائم رہنے والی مشینوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ حمل و نقل کی مشینوں میں بھی بجلی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے تار کی ضرورت ہے۔ یہ لازمی ہے کہ مشینوں کا تعلق تار کے ذریعے بجلی کے کارخانوں سے رہے۔ سر دست یہ ممکن نہیں ہے کہ بجلی کی بڑی مقدار کو جمع کر کے رکھا جائے اور اس سے موٹر اور ہوائی جہاز چلائے جائیں۔ کوئلہ عام طور پر کارخانوں، جہازوں اور ریلوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ قوت کی مناسبت سے اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تیز رو اور ہلکی مشینوں میں یہ کام نہیں دے سکتا۔ اب رہ گیا پیٹرول۔ یہی وہ صاف ستھری جلد بھڑک اٹھنے والی چیز ہے جو مشینوں کے جسم میں خون کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کی تیز مشینیں اس سے چلتی ہیں۔ ہوائی جہاز، موٹریں اور طرح طرح کی گاڑیاں اس کے بل پر طویل فاصلے بھر میں طے کر لیتی ہیں۔ خشکی، تری اور ہوا میں جب کسی مشین کو آپ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو یقین کیجیے کہ اس میں پیٹرول کسی نہ کسی صورت میں استعمال ہو رہا ہے۔ پرانے لوگ پیٹرولیم سے واقف تھے۔ پیٹرولیم کوئی نئی دریافت نہیں ہے، پرانے لوگ اس سے واقف تھے۔ انجیل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قدیم مورخ ہیروڈوٹس جابل کے قریب ایک تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے۔ یہی مورخ بیان کرتا ہے کہ جزیرہ زانٹے میں بھی ایک تیل کا چشمہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ 2000 سال گزر گئے، لیکن زانٹے میں اب بھی تیل کا چشمہ موجود ہے۔ بلیاناس نے سکیلیا میں معدنی تیل کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ پرانی جاپانی اور چینی کتابوں میں بھی جگہ جگہ معدنی تیل کا بیان ہے۔ مشہور سیاح مارکو پولو اپنے سفر نامے میں باکو کے قریب تیل کے چشموں کا بڑی تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ صرف ایک چشمے سے تیل اس قدر نکلتا ہے کہ اس سے 100 جہازوں کو بھرا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مارکو پولو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تیل کھانے کے لائق نہیں، اس کو صرف جلانے کے کام میں لایا جا سکتا ہے۔